نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال كان كصيام الدهر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آج یوم الفطر ہے، عید الفطر ہے. مسلمانوں کے لیے خوشی اور مسرت کا موقع ہے. آج کا دن شکر کا دن ہے، عبادت کا دن ہے، عفو کا دن ہے، صلح کا دن ہے اور صدقہ کا دن ہے. آج مسلمان اللہ کے حضور میں 2 رکعت نماز تکبیرات کے ساتھ، اللہ کی بڑائی کے ساتھ، عاجزی اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. شکر اس بنیاد پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں روزے رمضان المبارک کے مبارک روزوں کی رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. اور پھر رمضان المبارک کہ ایک ایک گھڑی، ایک ایک لمحہ عبادت اور سعادت کا منظر، اللہ کی طرف سے انعامات اور احسانات کا مظہر، اور پھر عید کی رات لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، اور عید کا دن یوم الجائزہ انعام کا دن ہوا کرتا ہے. عید کی رات سب مسلمانوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، ماں سوائے 3-4 کے. جو شراب کا عادی ہے، رشتہ قطع کرنے والا، والدین کا نافرمان، اور وہ حسد، کینہ اور بغض رکھنے والا. کیونکہ رمضان المبارک ہمیں عاجزی کا درس دیتا ہے. رمضان المبارک ہمیں شاکر اور صابر کا درس دیتا ہے. رمضان المبارک کی مبارک روزے اللہ کی اطاعت، اللہ کے
کے حکم پر ہم نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ خواہشات پوری کر سکتے ہیں، وہ نفس جو ہے، نفس اور نفسانی خواہشات کو مغلوب ہونے کا مقصد ہے۔ روزے کا مقصد تو تقویٰ ہے کہ ہمارے اندر فرعونیت ختم ہو جائے، لیکن پورا مہینہ اگر آپ کے نفس میں عاجزی نہیں آئی، آپ کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ نے والدین کو والدین نہیں سمجھا، آپ نے رشتہ داروں کو رشتہ دار نہیں سمجھا، آپ کے نفس میں عاجزی نہیں ہے، انکساری نہیں ہے، ملنساری نہیں ہے، آپ کے اندر وہ رعونیت اور فرعونیت موجود ہے، تو اللہ تو غیرتی ذات ہے۔ اللہ کی ذات تو غیرت ہے کا نام ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے کہ اس بندے کے لیے ہر رات آواز ہوتی ہے کہ حل من مستغفر، کوئی ہے بخشنے والا، کوئی بخشش مانگنے والا ہے، کوئی توبہ کرنے والا ہے، کوئی حاجت کا سوال کرنے والا ہے۔ 10 لاکھ لوگوں کو، جہنم کے مستحق لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے جہنم سے، اور پھر عید کی رات جتنے لوگ جہنم سے اخلاص ہوئے ہیں، آزاد ہوئے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین ان کے اللہ مغفرت فرماتے ہیں۔ اور پھر عید کے دن جب ہم نماز پڑھ کر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فخر کی بنیاد پر کہتا ہے کہ اس مزدور کی کیا جزا ہے جو اپنی مزدوری پورے کرے۔ فرشتے فرماتے ہیں کہ ان کو پورا یوفا اجرہ، پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کی مغفرت فرما دی۔ جب عید کی نماز ہم پڑھ کر باہر نکلتے ہیں تو ہم مغفور ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، فضل سے، کرم سے۔ اللہ رب العالمین سب کی مغفرت فرماتے ہیں، اور پھر وَبَدَّلْتُ سَيِّئَاتِكُمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں میں پر تبدیل کرتے ہیں۔ کہ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو آج کا دن ہے یہ صدقے کا دن ہے۔ صدقہ فطر ایسا ہے کہ جیسا نماز میں آپ سے غلطی ہو جائے اور آپ سے سہوا کرے، صدقہ فطر سہوا کی طرح ہے۔ اور روایت میں ہے کہ جو غریب ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، اللہ پاک غنی کرے گا۔ اور اسی لیے صدقہ فطر کا مقدار ایک محدود رکھا ہے، اس میں کتنا زیادہ بھی نہیں ہے کہ کوئی مسلمان اس کے ادا کرنے سے قاصر ہو۔ تو آج کا دن صدقے کا دن ہے، اور صدقہ انما یستغل، یہ سایہ بنتا ہے قبر میں، عذاب قبر سے سایہ جو بنتا ہے وہ صدقہ ہے۔ آگ جہنم کی حرارت گرمائش کو صدقہ ختم کرتا ہے۔ دنیا میں جو بلائیں آپ پر آتی ہے،
مصائب اور مشکلات آتی ہے، الصدقۃ تطفئ، یہ ختم کرتے ہیں اس بلاؤ کو، ٹالتے ہیں۔ تو آج کا دن صدقے کا دن ہے، آج کا دن ان مرحومین کی یاد دہانی کا دن ہے جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ عیدین کو، عید الفطر کو، عید الاضحیٰ کو عیسائی اور یہودی اور ہندو جیسا جشن مت بنائے۔ عید کے دن کے کچھ تقاضے ہیں، عید الفطر کے کچھ تقاضے ہیں، کچھ تعلیمات ہیں، اور تعلیمات یہ ہے کہ آج کے دن آج ان غریبوں کا خیال رکھے، ان مسکینوں کا خیال رکھے جو بے بس ہے، ان پڑوسیوں کا خیال رکھے جو غریب ہے، ان رشتہ داروں کا خیال رکھے جو غریب ہے، ان رشتہ داروں کو راضی کرے جو آپ سے ناراض ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے رمضان کی، عید کی رات کی، عید کے دن کی۔ لیکن اگر کوئی رشتہ دار آپ سے ناراض ہے تو حدیث کی روح سے پھر ان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ آج کا دن جس طرح صدقے کا دن ہے، آج کا دن غمخواری کا دن ہے، ہمدردی کا دن ہے، مواسات کا دن ہے، رشتہ داروں کو راضی کرنے کا دن ہے۔ ان والدین کو یاد کرے جو قبروں پہ، جو فوت ہوئے ہیں، آج ان کے یاد کرنے کا دن ہے، ان کے لیے دعا کا دن ہے۔ آپ عید کی خوشی منائیں، لیکن اپنے مرحوم والد اور والدہ کو مت بھولیں۔ تعلیمات یہ ہے، عید الفطر کی جو تعلیمات ہے، تبلیغات ہے، پیغامات ہے، قرآن و سنت کے مطابق، وہ انسانیت کا احترام ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر او انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ یا ایھا الناس کہا ہے، یا ایھا المؤمنون نہیں کہا ہے، یا ایھا المسلمون نہیں کہا ہے۔ آج ان غیر مسلموں کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرے، ان کو بھی وہ خوراک بھیج دے جو آپ کھا رہے ہیں، کیونکہ اسلام انسانیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے۔ قرآن آفاقی ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ رحمت للعالمین ہے۔ دین اسلام آفاقی دین ہے۔ انسانیت کا احترام شریعت مطہرہ میں مقدم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ تو آج کا دن احترام انسانیت کا دن ہے۔ دیکھ لیجئے اپنے پڑوس میں، کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی غریب تو نہیں ہے۔ یہ یہاں تک کہ میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں، ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن ہم جس پیغمبر کی امتی ہیں، اس کا کردار کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مسجد نبوی تشریف لے جا رہے تھے اور راستے میں ایک بچہ رو رہا تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز لیٹ ہو رہی ہے، صحابہ انتظار کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ بچے آج عید کا دن ہے، آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے ہیں؟ نے کہا کہ میرا باپ تو فوت ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لیٹ کر کے ان کو گھر لے گئے. حسنین کریمین رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کپڑے پہنائے. روایت میں ہے کہ یہاں تک ان کی آنکھوں میں سرما لگایا، اور جب بچہ چل پڑا اور ہنستے ہوئے دیکھا تو تب جا کر رسول اللہ مبارک علیہ وسلم نے عید کی نماز پڑھی. بھائی جس پیغمبر کے ہم امتی ہے اس کا عمل تو یہ ہے. ہم رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول فعل پر کامیابی سمجھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، غیر کی طریقوں میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے. آج کے دن ضعیف ہو، کمزور ہو، غریب ہو، مسکینوں کے ساتھ تعاون کا دن ہے. غریبوں کا، بے بسوں کا خیال رکھو، اور خصوصی طور پر رشتہ داروں کا خیال رکھو. بھائی ناراض ہے راضی کرو، بہن ناراض ہے راضی کرو، پھوپھی خالہ رشتہ دار ناراض ہے راضی کرو. لا يدخل الجنة قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. عید الفطر کا پیغام رشتہ داری کو پالنا ہے، رشتوں کو پالنا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. صدقے کا دن ہے، ہمدردی کا دن ہے، اخوت اور بھائی چارے کا دن ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح من تزکیٰ، اور اس کو تزکیۃ النفس کہتے ہیں. تزکیۃ النفس، نفس کے پاکی اسی کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے نفس سے رذیل اور خبیث عادات ختم کریں، تکبر ختم کریں، غرور ختم کریں. اور جس طرح جو عید کے دن سب کی مغفرت ہوتی ہے، حاسد کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. جو کینہ ہے، مشاحن، کائنات عالم میں سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ حسد ہے. حسد یہ ہے کہ اللہ کی صفت قدرت پر، وہاب پر اعتراض ہے کہ اللہ نے ان کو مال جائیداد علم دی ہے اور مجھے کیوں نہیں دی. یہ شیطانی عمل ہے. عید کی رات، عید کے دن سب کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن حاسد کی مغفرت نہیں ہوتی. شیطان نے سب سے پہلے حسد کیا تھا آدم علیہ السلام کے ساتھ. یا اللہ، آپ نے آدم کو خلیفہ فی الارض بنایا اور مجھے کیوں نہیں بنایا؟ یہ حسد کیا تھا شیطان نے. آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک قابیل اور ایک حابیل. قابیل نے حسد کی بنیاد پر حابیل کو قتل کیا تھا
کہ ان کی بیوی خوبصورت کیوں ہے اور میری بیوی بدصورت کیوں ہے۔ یہود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان نہیں مانتے، کیوں؟ حسدا من عند انفسہم، کیونکہ یہودیوں کے دلوں میں حسد ہے۔ جادو کیا جاتا ہے، گناہ کبیرہ ہے، بعض جادو ایسے ہے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، یہ حسد کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، یہ وہ تعلیمات ہے جو عید الفطر کے تقاضے ہیں، عفو ہے، درگزر ہے، صلح ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھنا ہے، صدقہ ہے۔ فرعونیت کو ختم کرو اپنے نفس سے، روحونیت کو ختم کرو، تکبر کو ختم کرو، نفس کو پاک کرو، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو۔ عید الفطر کا اصل پیغام تو یہ ہے، احترام انسانیت ہے، انسانوں کو انسان کی نگاہ سے دیکھو، دل کی غرور ختم کرو، اس کو کہتے ہیں قد افلح من تزکا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تحقیق کے ساتھ فلاح اس نے پایا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ تو پھر اس کی علامات ہوتی ہے نا، جس طرح ایمان کی علامات ہوتی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے، حیا دار آدمی ایماندار ہوتا ہے۔ اس طرح عاجز آدمی، ہمدرد آدمی، ملنسار بندہ، اس کے نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے، پاکی ہو جاتی ہے، اس کے وہ فرعونی مزاج نہیں ہوتا، وہ باپ کو باپ سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی سمجھتا ہے، پڑوسی کو پڑوسی سمجھتا ہے، رشتہ داروں کا خیال رکھتا ہے، مریضوں کا خیال رکھتا ہے، مسافروں کا خیال رکھتا ہے۔ خیال تب رکھے گا جب اس کے اندر غرور نہیں ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی کا مصداق، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ وہ ایثار ان کے اندر ہوتا ہے، تؤثرون کا معنی ہے ایثار، قربانی دینا، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ ہے عید الفطر کا پیغام۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے آپ کو بتایا، انسانیت کی بنیاد پر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے صحابہ کو، پوری امت کو خطاب کیا، انسانوں کا خیال رکھو، انسانی معاشرے میں رہتے ہو تو احترام انسانیت یہ مقدم ہے۔